پاک سید عالم علیہ السلام پر ہر چیز قربان کر دی حضرت ابوبکر صدیق. ہر چیز بچے بھی مال بھی. سردار تھے قبیلے کے، عہدہ بھی چھوڑ دیا، برادری بھی چھوڑ دی، لاکھوں کا مال تھا، سارا محبوب کے قدموں پہ قربان کر دیا. آپ کسی کو ٹٹول کے پوچھ لیں کہ صاحب مسجد میں اس سال کیا دینا ہے، کہتا ہے ہاتھ بڑا تنگ ہے، مشکل ہے، پچھلے سال کر دیا تھا جو کرنا ہے، کھلے گا کب جناب کا ہاتھ، یہ کوئی پتہ نہیں. لوگ سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگوں نے کہا حضور ہم ہر چیز دینا چاہتے ہیں اللہ کے راستے میں. فرمایا نہیں بھائی، چوتھا حصہ دو، 3 حصے بچوں کے لیے رکھو. حضرت ابی بن کعب نے کہا، نبی پاک نے، حضرت کعب بن مالک نے کہا حضور نے منع کر دیا. فرمایا چوتھا حصہ. حضرت ابو لبابہ نے کہا حضور ساری جائیداد دینی ہے. فرمایا نہیں بھائی، چوتھا حصہ. تیرے بچے بھوکوں مرے، ہمیں پسند نہیں، 3 حصے گھر رکھ. جب باری آئی جناب صدیق اکبر کی، وہ لاؤ سارے مال لاؤ، تو حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے کہا اس دفعہ جیتوں گا. میں نے آدھا مال گھر کا تیار کیا، 2.5% زکوٰۃ نہیں، 50%. کتنا تیار کیا؟ چلو تسی بولتے چھوڑو نا، جتے گل ہو رہی ہے، حضرت عمر کی بات ہو رہی. کتنے فیصد دیا؟ یعنی تقسیم کر کے نا، ایسے کر کے آدھا دے دیا. کہتے ہیں میں نے کہا جیتوں گا. لیکن جب میں پہلے پہنچ گیا آدھا مال دیا تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں تھوڑا سا نا اپنی طبیعت میں اچھل کود محسوس کر رہا تھا کہ نہیں میرے جتنا بھی کوئی لا سکتا ہے. کہتے ہیں بس پھر میری نظر پیچھے کی طرف اٹھی، میں نے ایک درویش کو آتے دیکھا. میں نے دیکھا ایک شخص کو جس نے تن کے کپڑے بھی اتار دیے، جس نے جوتے بھی اتار دیے، جس نے سوئی دھاگا بھی اس گٹھڑی میں باندھ لیا جو محبوب کے پاس لے جانی تھی. حضرت امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ ٹاٹ کا لباس پہنا حضرت ابوبکر نے، اور کانٹے لے کے نا درختوں کے ان کے بٹن بنائے، وہ لگائے، اور فرماتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پہ رکھ کے جب سارا کچھ لائے تو یہ ترمذی ہے. سیاستہ کا شور کرنے والے اس حدیث کو بھی کبھی کبھی غور سے پڑھیں. محبوب نے فرمایا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ابو بکر گھر کیوں پوچھا نبی پاک نے جب حضور دیکھ رہے ہیں کہ سارا کچھ لائے؟ یہ عقیدہ صحیح کرنے کو پوچھا. کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ جناب صدیق اکبر بولے لفظ ہے ترمذی کے، ما ابقیت لہم اللہ ورسول. اے محبوب گھر میں ایک اللہ چھوڑ آیا ہوں، ایک اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں، گھر میں چھوڑ آیا ہوں اللہ رسول. اللہ اور اللہ کا رسول گھر چھوڑ آیا ہوں میرے محبوب پاک، اور سارا کچھ ہی. مولانا حسن رضا نے 2 شعر کہے، کمال کر دی. اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی تھے، کہنے لگے بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. کہنے لگے وہ زبان کہاں سے لاؤں جناب صدیق اکبر کی شان بیان کرے. ہمارے ہاں نا اب محفلوں میں رواج ہو گیا، آخر میں کہتے ہیں اب میں حضرت علی کی منقبت پڑھنے لگا ہوں ہر محفل میں. اور نقیب محفل، چونکہ ہمارے ہاں نا ایک فلسفہ ہے کہ جو سارے کر رہے ہیں نا، بھیڑ چال کا پتہ کیا ہوتی ہے؟ بھیڑ چال کا پتہ ہے؟ وہ ایک بھیڑ غلطی سے گر گئی تھی کنویں میں، باقیاں چھالا مار چڑھیاں. میں کہا اتھے ہو رہے کی یہ بھیڑ چال ہوتی ہے کہ دیکھتے نہیں لوگ. بھائی توجہ ہے میری بات پر؟ حضرت علی سے جو کم پیار بھی کرے نا وہ بھی منافق ہو جاتا ہے. محبوب نے فرمایا علی کی محبت ایمان ہے، علی کا بغض نفاق ہے. اور سیدہ پاک کا تو جو نام ادب سے نہ لے اس کے بھی ایمان میں شک ہے. لیکن بتاؤ کوئی ایک منقبت حضرت ابوبکر کی بھی تو لکھنی چاہیے نا. نقیب محفل صاحب کو اور نعت خان صاحب کو ان کی شان میں بھی کوئی 2 شعر آنے چاہیے کہ نہیں آنے چاہیے؟ بولے کہنا جی میں حضرت فاطمہ دی لگا منقبت بیان کرن تو حضرت رقیہ کی کون بیان کرے گا؟ وہ بھی تو حضور کی صاحبزادی ہیں. حضرت ام کلثوم کی کون بیان کرے گا؟ وہ بھی تو محبوب کی صاحبزادی ہیں. حضرت زینب کی کون بیان کرے گا؟ وہ بھی تو نبی پاک کی صاحبزادی ہیں. کیا بھیڑ چال ہے؟ کیا حضرت عمر فاروق کی شان میں کوئی منقبت نہیں؟ حضرت عثمان غنی جن کے گھر میں مصطفیٰ کی 2 بیٹیاں ہیں، اگر تمہیں منقبت نہیں نہ نظر آتی تو بریلی شریف چلو. بریلی کے امام فرماتے نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا،
ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ادھر سے لے لو بھائی۔ لیکن ہمارے ہاں تو بھیڑ چال ہے، بس ایک ہی طرف سب لگے ہوئے۔ مولانا حسن رضا حضرت صدیق اکبر کی منقبت کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں، کہتے ہیں بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا۔ اور کیا خوب شعر کہا، کہنے لگے لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا۔ اور ہر چیز، مال بھی دیا، بچے بھی دیے۔ آج لوگ یہ تو شور کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی عمر 14 سال تھی یا 9 سال تھی جب حضور سے نکاح ہوا تھا۔ اور بھائی کہتے ہیں جی کم عمر بچی عورت سے شادی کی، تم اسلام کی حکمت کو سمجھتے ہی نہیں۔ اگر حضرت عائشہ صدیقہ گھر کے اندر کی حدیثیں روایت نہ کریں تو عورتوں کے مخصوص مسائل امت تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ حضور کے پاس جتنی ازواج مطہرات تھی ساری بڑی عمر کی تھی۔ ایک ایسی نوجوان خاتون کی ضرورت تھی جو مصطفیٰ سے دین سیکھیں اور مصطفیٰ کریم کی امت کی عورتوں تک دین پہنچائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو 9 سال محبوب نے رکھ کے پہلے پڑھایا، سکھایا، اس لیے کہ محبوب کو پتا تھا کہ فاطمہ تو میرے 6 مہینے کے بعد چلی جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ حضور کے بعد 40 سال تک دنیا میں موجود رہی۔ کتنے سال؟ اور جتنے ضرورت کے مسائل ہیں عورتوں کے سارے حضرت عائشہ نے امت کو سکھائے۔ اگر دین کا وہ والا جز نکال دیا جائے تو پریشانی ہو جائے، لیکن 18 سال عمر تھی ان کی جب وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ بظاہر ظاہری طور پر جو احکامات، 18 سال حضرت ابو بکر صدیق بھی جانتے تھے کہ میری شہزادی حضور علیہ السلام کے بعد، لیکن انہوں نے اپنی وہ بیٹی دین کو دے دی۔ اور آپ سوچ نہیں سکتے جتنے دکھ حضرت عائشہ صدیقہ نے برداشت کیے، منافقین نے الزامات لگائے، اور آج تک جو منافق ہیں وہ الزام لگا رہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی ذات کی بھی قربانی دی، اپنی شہزادی بھی دین کے لیے پیش کی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، میں ان پر تفصیل سے جمعے میں بات کروں گا، آنے والے جمعے میں۔ ایسے میرے دل میں خیال آیا کہ حضرت صدیق اکبر کی بڑی بات ہے تو حضرت اسماء کی بھی بڑی بات ہے، بڑی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، انہوں نے بھی کھل کے قربانیاں دی دین کے لیے۔ حضرت صدیق اکبر کے نواسے بھی شہید ہوئے امام حسین کے رستے میں، اسی راہ کے مسافر بنے۔ حضرت صدیق اکبر کی ساری اولاد، سارا خاندان، سارا قبیلہ، ہر شے انہوں نے میرے محبوب کے نام پہ قربان کر دی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی، کچھ قربانی دیتے ہیں اور پھر فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں چونکہ میں نے ڈیوٹی کی ہے لہذا اب میری یہ سیٹ ہے، کہنا کونا میں نے کوئی نہیں ماننا، میں تو لاڈلا ہوتا ہوں نا۔ حضرت صدیق اکبر اس طرح کے نہیں تھے۔ وہ اگر محبوب کے اوپر جان قربان کرتے تھے تو ان کی سیرت میں بھی نبی پاک کا عکس نظر آتا تھا، ان کے اخلاق اور کردار میں بھی۔ حضور بیٹھے ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، توجہ ہے میری بات پر؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا دیکھو پھر مزے کی بات، یہاں بھی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں بھی حضور کی نوکری بھی کرتے ہیں، سارے کام حضور نے بیٹھے بیٹھے بات چھیڑ دی۔ فرمایا یار بتاؤ تو صحیح، آج تم میں سے کسی نے کوئی جنازہ پڑھا ہے؟ تو صحابہ خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے، کوئی نہیں بول رہا۔ تو حضور نے فرمایا میں پوچھ رہا ہوں، بولو۔ جناب صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نہ پوچھتے تو میں نہ بتاتا، میں نے ویسے جنازہ آج پڑھا ہے۔ تو حضور خاموش ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد فرمایا چلو آج تم میں سے کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ عرض کی حضور آپ نہ پوچھتے تو نہ بتاتا، ویسے میں نے یہ ڈیوٹی کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ آج تم میں سے کسی نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے؟ حضور میں نے رکھا ہے۔ میرے محبوب بول پڑے، فرمایا چلو بولو آج کوئی ایسا جو روزے سے ہو؟ تو حضرت صدیق اکبر پھر بولے، عرض کی محبوب اس غلام کے حصے میں نوکری آئی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری توجہ ابو بکر پہ جم گئی، جب سوال ہوتا تو ہم مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتے اور جواب کی باری آتی تو پھر کسی اور طرف توجہ جاتی نہیں تھی، ابو بکر کا چہرہ دیکھتے۔ فرماتے ہیں میرے محبوب باتیں سنتے سنتے فرمانے لگے ابو بکر سن، پھر قیامت میں روزے دار جائیں گے تو جنت میں ایک روزے داروں کے گزرنے کا دروازہ ہے،
جب روزے دار آئیں گے تو وہ دروازہ کھلے گا، حاجی آئیں گے تو حاجیوں والا دروازہ کھلے گا، نمازی آئیں گے تو نمازیوں والا کھلے گا۔ پھر فرمایا ابو بکر جب تو آئے گا نا تو اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دے گا۔